شب برات میں جاگنا اور روزہ رکھنا صحیح ہے؟ 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں. صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے 15 شعبان کی. اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز، میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا. میسج ٹی وی والوں نے ایک انٹرویو لیا تھا اس پہ، اس میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے، پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے، نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے پتہ ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ، چلو کوئی بات نہیں، اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو صرف ایک چیز ہے وہ، اور نہ اس رات میں تقدیر کے، صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. تو صرف عبادت ہے، تو عبادت کی جمہور کے نزدیک کیا ہے، وہ بھی اتفاقی نہیں ہے، یاد رکھو. جمہور کا مذہب بہرحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے. آج کسی صاحب کا فون آیا کہ ہماری والدہ کا معمول رہا ہے اس رات کو دیگیں پکا کے تقسیم کرنے کا. اب والدہ مرحومہ دنیا سے چلی گئی، اب ہم چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں پکائیں. کہہ رہے کیا دیگ پکانے میں، لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلانے میں کیا حرج ہے، اس میں کون سی پابندی ہے؟ میں نے کہا پھر آج کھلا دیں، کل کھلا دیں، کیا خیال ہے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ صدقات و خیرات سے کیوں روک رہے ہو لوگوں کو؟ بھائی صدقات و خیرات، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بکرے کے صدقے میں کیا خرابی ہے. ابھی پھر کوئی صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ آپ کیوں کہتے ہو صدقے کا بکرا بدعت ہے، اگر کوئی بکرا کھلا رہا ہے تو کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے جب غریب آدمی کو بکرے کے پیسوں میں زیادہ دلچسپی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو بکرا کھلائیں؟ اس کا مطلب آپ بکرے کو کیا سمجھ رہے ہو، الگ سے کوئی فضیلت سمجھ رہے ہو بکرے میں. تو شریعت میں جس چیز کی الگ سے کوئی فضیلت نہ ہو اس کو الگ سے پروٹوکول دینا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ غریب آدمی کو کہہ رہے یار 20,000 کا بکرا لے کے دے دیا تم نے مجھے، تو مجھے 20,000 روپے دے دیتے. اگر آپ کہتے ہو اس کے کھانے کی حاجت ہے تو راشن ڈلوا دو. 20,000 میں جو راشن ہے، بکرا ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے گا، 2 دن چلے گا، اور راشن پورے سال چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرا مقصد ہے آپ کا، بکرے کا لیبل لگایا جا رہا ہے، صدقے کا لیبل لگایا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ ارے بھائی، تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں 15 شعبان کو چاہتا ہوں غریبوں میں دیگ تقسیم کروں، تو صدقے میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لہذا کل دیگ آپ تقسیم کر دیں، اگر آج لیٹ ہو گئے تو کل کر دیں. کہہ رہے نہیں کل نہیں، میں 15 کو کروں گا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ صدقہ اصل نہیں ہے، 15 شعبان کو اس طریقے سے منانا اصل ہے. تو جب شریعت میں نہیں ہے تو آپ کیوں اس رات کو صدقے کے حوالے سے پروٹوکول دے رہے ہو؟ جب نہیں ہے، اس میں کسی صحابی نے نہیں یہ کام کیا، اس رات کو دیگیں پکائی ہوں یا نہائے دھوئے ہوں یا کھانا کھلایا لوگوں کو. جو کام کرنے کا آؤ چپکے سے مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر عبادت کرو یا اپنے گھر میں جا کے. ممکن ہے آپ کہیں کہ صدقہ بھی تو عبادت ہے، تو چپکے سے کسی غریب کو دے دو نا پیسے. کیا خیال ہے؟ جتنے پیسے دیگ میں خرچ ہوں گے تو بھائی چپکے سے کسی غریب کو جا کے دے دو. تو تہواروں میں کھلایا پلایا جاتا ہے. میں نے کہا عید کے دن کھلائیں آپ لوگوں کو، تہوار ہے، بقرعید میں کھلائیں، صحیح ہے نا، افطاری میں لوگوں کو کھلائیں، یہ کھلانے کا موقع ہے. آپ 15 شعبان کی رات کو پبلک کو جب خوب مرغن غذائیں کھلائیں گے تو وہ عبادت کے لائق، وہ مرغے کھا کے کیا کریں گے؟ ٹن ہو جائیں گے، سو جائیں گے. اور حلوے کے بارے میں ایک بات بہت اہم یاد رکھیں، اسلام میں روزہ عبادت ہے، کھانا عبادت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد میٹھا کھانا ثابت نہیں ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. پہلے یہ بتاؤ کہ کھانا ہی بھی سنت ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو کھانے کہاں کھاتے، وہ فاقوں سے رہتے تھے. کبھی تھوڑا سا مل گیا 2 نوالے کھا لیے بس. ہم تو پیٹ بھر بھر کے تھوپتے ہیں اس کے بعد پھر. اور نبی سے جو حلوے کی فضیلت ثابت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا، تو حلوہ کا لفظ عربی میں اس حلوے کو نہیں کہتے جو ہمارے یہاں پکڑا ہے. حلوہ عربی میں ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں. میٹھی چیز پسند تھی جیسے کھجور، شہد. کھجور کھا سکتا ہے انسان کسی بھی وقت، یہ میٹھا، نیچرل میٹھا. ہم جو نبی کے نام پہ حلوے کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں؟ گجریلا، کدو کا حلوہ، اور اللہ کسی دشمن کو بھی نہ کھلائے بیسن کا حلوہ. کسی سے انتقام لینا ہو
اسے بیسن کا حلوہ کھلا دو، مولی کے پراٹھے کھلا دو، پھر بھی اگر انتقام پورا نہ ہو گوبھی کا پراٹھا کھلا دو، اس کو بند گوبھی کے پراٹھے میں ڈال کے کھلا دو۔ جتنے قرضے کھائے ہیں، جتنی دشمنیاں ہیں، مولی کے پراٹھے اور گوبھی کے پراٹھے سے انشاءاللہ نکل جائیں گی ساری۔ تو بیسن ویسے بھی گیس کرنے والی چیز ہے، مشکل سے اس میں حلوہ بنا دو اور مشکل سے ہضم ہوگا، وہ کھا کے تو ویسے بھی عبادت۔ اچھا عجیب بات ہے کہ کھانے کی رات بھی ہے، عبادت کی بھی ہے۔ جو کھانے کی ہوتی ہے وہ عبادت کی نہیں ہوتی، کیونکہ کھا کے عبادت نہیں کر سکتا انسان۔ اس لیے کہتے ہیں بدعتی جو بھی بات کرتا ہے نا اس کی باتوں میں تعارض ہوتا ہے، وہ اپنی باتوں سے پکڑا جاتا ہے، باتوں سے ہی پکڑا جاتا ہے۔ بول کیا رہا ہے بھائی تو؟ کھائیں بھی، عبادت بھی کریں، قبرستان بھی جائیں گے، نہائیں بھی، تو کیا کیا کریں بھائی؟ تو کھانا پینا چھوڑ دیں نبی کے نام پہ۔ آپ یہ کہہ کے کھائیں کہ میں پیٹو ہوں، میری تسلی نہیں ہوتی جب تک میں اتنے پراٹھے نہیں کھا لیتا، میں اتنے حلوے مانڈے نہیں کھا لیتا، میں پیٹو ہوں۔ اسلام میں زیادہ کھانا پینا پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھو اس پہ حدیث سناؤں کہ جو صدقے دل سے اسلام قبول کرتا ہے نا اس کی خوراک خود بہت کم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا، صحیح حدیث۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کا اکرام کرنا بھی سنت ہے۔ تو آپ نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا، اس نے دودھ پیا، آپ نے دوسرا پیالہ دیا، وہ بھی پی گیا، 7 پیالے پی گیا، 8واں دیا تو کہنے لگا میں سیر ہو گیا ہے بھائی، پیٹ بھر گیا اور نہیں چاہیے۔ اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی، نبی کے اکرام کی برکت ہوگی، اسلام قبول کر لیا، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اگلے دن آیا، وہی حالت تھی بھوک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا، دودھ کا پیالہ دیا، پی گئے، دوسرا پیالہ دیا، فرمایا سیر ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ بس پیٹ بھر گیا۔ حالانکہ انہوں نے کوئی حدیث کم کھانے کے بارے میں سنی نہیں تھی، کسی حدیث ابھی تو کچھ سنا ہی نہیں انہوں نے۔ اسلام قبول کیا، گھر گئے، اسلام سیکھنے کے لیے آج آ رہے ہیں، مگر خوراک کیا ہو گئی؟ اسلام کا یہ اثر ہے کہ خوراک خود بخود کم ہو جاتی ہے، تھوڑے میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو نبی نے اس موقع پر صحابہ سے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء والمؤمن یأکل فی معن واحد، کافر 7 آنتیں بھرتا ہے اور مومن صرف 1 آنت بھرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کافر اور مومن کی خوراک میں 1 اور 7 کا فرق ہوتا ہے، جو حقیقی مومن۔ تو حلوے مانڈے اور دیگیں اور کھچڑے اور تیجے کے نام پہ ابا کے مرغے کھا رہے ہیں، کبھی کنڈے بھی کھا رہا ہے آج کا مسلمان، اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے۔ چھوڑ دو کھانا، کھاتے ہو تو اپنے خرچے پہ، اپنی ذمہ داری پہ، اپنے پیٹ کا نام لے کے کھاؤ کہ میرا پیٹ جب تک پھل نہ ہو جائے مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ دیکھو کل میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا نا، مجھے بہت بھوک لگی تھی، تو فجر کا ناشتہ کیا ہوا تھا میں نے، بہت بھوک لگی، دن بھر میں بہت مصروف بھی تھا، اتنی شدید بھوک لگی، گھر میں آیا تو کدو اور مرغی بنی ہوئی تھی، روٹی تھی، میں نے کہا اتنی ٹائٹ بھوک لگ رہی ہے کہ مزہ نہیں آئے گا یہ کھانے میں، روٹی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، گرمی بہت تھی۔ تو میں ایک آدھ ساتھی کو لیا، میں نے کہا چلو بھائی کچھ اچھی چیز کھاتے ہیں، بھوک بہت لگ رہی ہے، تھکاوٹ بہت۔ تو اللہ کے فضل سے، آپ کی توفیق سے 2 پلیٹیں بریانی کی، بڑے گوشت کی، بھر کے کھا گیا میں الحمدللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بھوک لگ رہی تھی، وہ ہوٹل والا بھی دیکھ رہا تھا کیا ہو گیا اس کو۔ اب یہ میری بھوک تھی بھائی کہ میرا 1 پلیٹ سے پیٹ نہیں بھر رہا، اور گوشت بھی ماشاءاللہ اس میں بہت تھا، اور پھر کولڈ ڈرنک اور دہی وہی سلاد ولاد بھی سب اٹرم پٹرم بھی، بھوک ٹائٹ لگی ہوئی تھی۔ لیکن میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کی سنت ہے، مجھے خود بھی شرم آ رہی تھی کہ نبی تو اتنا نہیں کھاتے تھے۔ پھر میں نے نفس کو کہا کہ بھائی نبی طاقتور تھے، ہم کمزور ہیں، ہم نالائق ہیں بھائی، ہم نالائق ہیں، کمزور ہیں، ہم تو جب تک تسلی سے کھا نہ لیں ہم سے تو چلا نہیں جاتا، نماز کیا ہوگی ہم سے، فجر میں تو پڑھی نہیں جائے گی، قرات نہیں ہو سکے گی، نمازیوں کا نقصان ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو سارے خود ہی دلائل گڑے، مگر اس کھانے کی نسبت قرآن و سنت کی طرف نہیں کی کہ اسلام نے کہا ہے جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، آپ کھائیں اپنے پیسوں پہ، جتنا کھا سکتے ہیں آپ کھائیں، مگر یہ نہ کہیں کہ اس سے کھانے سے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ بقدر ضرورت کھانا ثواب ہے، اور ہم جو کھاتے ہیں بقدر ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد، تقویٰ والی زندگی اختیار کرنے کے بعد، تھوڑے میں انسان کا اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حلوے مانڈے چھوڑ دیں، کوئی گھر میں لے کر آیا کرے، شب برات کا حلوہ لے کر آئے تو آپ اس کو جواب میں کہیں ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں۔
حلوہ کھانے سے حلوے مانڈے والا نہیں بن جاتا انسان، لیکن ان موقعوں پہ حلوہ کھانے سے انسان حلوے مانڈے والا بن جاتا ہے. تو بولے بھائی ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں.